کوئی بھی اس کائنات میں کسی دوسرے کے لیے بری چالیں چلتا ہے، بری سازشیں کرتا ہے، وہ ان سازشوں میں خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو شخص کسی دوسرے کے لیے سازش کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے کوئی ایسا ہتھ گنڈا کرتا ہے کہ دوسرا اس میں پھنس جائے، قرآن پاک کی یہ جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرے کے لیے چال چلنا چاہتا ہے ہم اسے اس کی اپنی چال میں پھنسا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ جو ابتداً عرض کر دوں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے کو دیکھیں، ہر ایک دوسرے کے لیے ایک چال، ایک جال اور ایک سازش کر رہا ہے، اور اسے خبر نہیں ہے، وہ خود بخود ان سازشوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تورات کے عالم بھی تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اسی گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، آپ بیان فرمانے لگے کعب احبار اگر یہ تورات میں لکھا ہے تو یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ پڑھی، عبداللہ ابن عباس نے پھر اس کو تلاوت کیا، بتایا کہ یہ تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، جو دوسرے کے لیے سازش کرتا ہے اللہ اس سازش میں اسی کو پھنسا دیتا ہے۔ فی زمانہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں وہ سازش ہوتی ہے۔ ایک مشہور و معروف جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ دوسرے کے لیے قبر کھود رہا تھا، خود اس میں گر گیا۔ یہ دوسرے کے لیے گڑھا کھودنا چاہتا تھا، خود اسی گڑھے کا شکار ہو گیا۔ اور میں دوسری حدیث مبارکہ پڑھ کے پھر آپ کے سامنے ایک دو واقعات پیش کروں گا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کے لیے سازش کرتا ہے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہو یا کوئی اور معاملات، جو شخص دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کی چال چلتا ہے، حضور نے فرمایا وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور یہ سرٹیفکیٹ ہم نہیں تقسیم کر رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ میں آپ کو موٹی سی دو مثالیں دے دوں گا اور ہمارا وقت بھی اسی میں پورا ہو جائے گا۔ فرعون، شداد، نمرود، اسی طرح اگر آپ سٹیپ وائز دیکھتے جائیں یزید تک، اور پھر 2025 کے شیطان صفت انسانوں تک، سازشوں کے جال بننے والے خود ان سازشوں کا حصہ بنے ہیں، ان میں پھنسے ہیں۔ عزت تو پہلے ہی ان کی نہیں ہوتی، اور دوسرے کے خلاف سازش کر کے جو موڑی ماٹی دو چار بندے صاحب کہتے ہیں وہ بھی یہ گنوا دیتے ہیں۔ میں پہلی مثال آپ کو قرآن پاک سے دے رہا ہوں، فرعون کا واقعہ۔ اب فرعون نے ایک خواب دیکھا، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک آگ کا گولا ہے،
بیت المقدس پہ آ کر لگتا ہے اور پورے مصر کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ چونکہ فرعون کے زمانے میں یہ بادشاہ تھا مصر کا، قبطیوں کی حکومت تھی۔ فرعون نے معبرین یعنی تعبیر بتانے والوں کو تلاش کیا، کوئی مجھے تعبیر بتائے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے ایک آگ کا گولا آ کر بیت المقدس پہ گرا، پورے مصر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی تعبیر چاہیے۔ تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا، بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل سے ایک شخص آئے گا جو تمہاری جتنی سلطنت ہے وہ ساری کی ساری اس کی شیدائی بن جائے گی۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کو پورا نہ ہونے کے لیے پیدا ہونے والے ہر بچے کا قتل کروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا فرعون اسے قتل کر دیتا۔ یہ اب فرعون کر رہا ہے سازش کہ میری سلطنت کو نقصان نہ پہنچے، دوسرے کو جیسے چاہوں میں برباد کر دوں۔ بے شمار بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر، جو پیدا ہوتا اسی کو قتل کر دیتا۔ قبطیوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ نسل کشی ہوتی جائے گی اور قبطی بڑے کم رہ جائیں گے، ایسا کرتے ہیں 1 سال بچے قتل کرتے ہیں اور 1 سال انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیے گا، فرعون کی چال اور میرے اللہ کی تدبیر۔ یہ کمال لوگ ہوتے ہیں، جب یہ ایک جملہ میں سنتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی تدبیر کیا ہے وہ سنتے جائیں ذرا۔ 1 سال کے لیے حکم کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، 1 سال کے لیے حکم کہ قتل نہ کیا جائے۔ جس سال قتل نہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، جو عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اب ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی، عورتیں جو فرعون کے دربار سے منسلک تھی گھروں میں جا جا کر چیک کرتی کوئی عورت حاملہ تو نہیں ہے، کوئی پریگننٹ عورت تو نہیں ہے۔ کہیں سے انہیں خبر ملتی کہ کوئی عورت حاملہ ہے، اس کا نام درج کر لیا جاتا، اور نام درج کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، اگر تو بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیا جاتا، تو بیٹا ہوتا تو جلادوں کو لا کر والدین کے سامنے اس نومولود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اسے خوف یہ تھا کہ میری سلطنت کو نقصان نہ ہو۔ عورتیں جا کر باقاعدہ وہ پراپر طریقے سے ہر گھر سے جا کر معلومات اکٹھی کرتی۔ جس سال بچوں کا قتل جاری تھا، اسی سال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ لیکن کمال بات یہ تھی کہ یہ جو عورتیں گھروں میں جا جا کر گائنی اسپیشلسٹ، یہ جا کر حاملہ عورتوں کے حوالے سے معلومات لیتی تھی نا، تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گئی، جناب کلیم اللہ کی اماں کا حمل واضح ہی نہیں ہو رہا، عورتوں کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے بطن میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ تدبیر تھی میرے اللہ کی۔ جس سال بچے قتل ہو رہے تھے، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ پیدا ہوئے۔
اللہ نے جناب کلیم اللہ کی اماں کے دل میں یہ ڈالا، خطرہ زیادہ ہے، تمہارا جو گھر ہے وہ دریا کے کنارے ہے، ایسا کرو ایک صندوق بنا لو، اس میں اس بچے کو سلا دو، جب یہ دودھ مانگے اسے دودھ پلا دو، پھر وہاں پر رکھ دو، دودھ پلاؤ اور وہیں پر رکھ دو۔ کلیم اللہ کی اماں جان نے ایک رسی صندوق کے ساتھ باندھ لی اور جناب کلیم اللہ علیہ السلام کو اس میں سلا دیا۔ روزانہ وہ صندوق تیرتا تیرتا گھر سے دور جاتا، جب کلیم اللہ کو دودھ کی حاجت ہوتی تو اماں جان رسی کو کھینچتی، صندوق پاس آتا، اپنے لختے جگر کو اٹھا کر دودھ پلا کر پھر اس میں رکھ دیتی۔ یہ خطرہ تھا۔ ایک دن وہ دودھ پلا کر اپنے لختے جگر جناب کلیم اللہ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھنے لگی تو رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ صندوق دریا میں تیرتا تیرتا فرعون کے دربار کے سامنے جا کر رک گیا۔ اب وہ اللہ اپنی تدبیر دکھا رہا ہے۔ ہم سے ٹکر لیتے ہو، ہم تمہیں تدبیر دکھاتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ صندوق جا کر فرعون کے دربار کے باہر رکا، باندیوں اور لونڈیوں نے صندوق کو اٹھایا اور ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملکہ کا نام جناب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اسلام ابھی تو خیر حضرت موسیٰ کی شریعت پر وہ آئی نہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے صندوق کھولا نہیں۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ قرآن میں بار بار آل فرعون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا، آل کا مطلب چاہنے والے ہوتے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں آل کا مطلب اولاد بھی ہے۔ یہاں پر آل فرعون کے ساتھ اولاد کا معنی نہیں ہوگا، آل فرعون سے مراد ہے فرعون کے چاہنے والوں نے اس صندوق کو کھولا، اولاد نہیں تھی۔ حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو۔ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد تو دی نہیں ہے، یہ بچہ تو تیرتا ہوا آیا ہے، اگر اس نے دے دیا ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے۔ فرعون نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بچہ بنے، لیکن اماں آسیہ نے جو کہا اللہ نے پورا فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پرورش فرما رہے، ان کی ہو رہی ہے۔ اب تلاش کیا گیا کہ دایا تلاش کرے کہ جن کا دودھ یہ بچہ پیے۔ مشرکہ دائیاں آتی، کچھ دن کے جناب کلیم اللہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ ایک عورت نے آ کر مشورہ دیا جو جانتی تھی کہ یہ بچہ کون ہے۔ اس نے کہا دریا کنارے ایک گھر ہے، وہاں پر ایک عورت رہتی ہے، اسے بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کچھ دن کے جناب کلیم اللہ کو پتا تھا وہ جو دریا کنارے عورت تھی وہ کوئی اور تو نہیں تھی، جناب کلیم اللہ کی اماں تھی۔ بلایا گیا، کلیم اللہ نے دودھ پینا شروع کر دیا، اپنی ہی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور سلطنت سے اس کا معاوضہ مل رہا ہے۔ فرعون یہ سوچ رہا ہے کہ باقی بچے قتل ہو گئے، میں اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہوں، اللہ اسی کے گھر میں جناب کلیم اللہ کو پروان چڑھا رہا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تم جو چالیں چلتے ہو اللہ تمہیں اپنی چالوں میں پھنسا دیتا ہے۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جناب کلیم اللہ پھر اس کے بعد واضح ہوئے۔ اب جو میں دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں تک تو بات مکمل۔ چونکہ فرعون کے زمانے میں، جناب کلیم اللہ کے زمانے میں جادوگروں کا بول بولا، 300 گاڑیوں پر جادوگروں کو لوڈ کروا کر، سوار کروا کر کلیم اللہ کے سامنے لایا گیا کہ تم اپنے جادو کے ذریعے، اپنے جادو ٹونے کے ذریعے
اس جناب کلیم اللہ کے جو جادو ہے، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی جب معجزات ہوتے تو جادوگر کہا جاتا، اور جناب کلیم اللہ بھی کوئی معجزہ دکھاتے تو جادوگر کہا جاتا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو معجزات ہیں عقل کو عاجز کر رہے تھے، تو جادوگروں کی بڑی ٹیم منگوائی گئی۔ 300 گاڑیاں ہوں تو کم از کم 600-700 اس پر تو جادوگر ہوگا، ایک سے ایک ماہر جادوگر اپنے سانپوں کو چھوڑ رہا ہے کہ کلیم اللہ کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ نے حضرت کلیم اللہ کو ایک عصا عطا فرما دیا۔ اب وہ عصا حضرت کلیم اللہ کے ہاتھ میں تھا، ادھر جادوگروں کے سانپ کلیم اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے، ادھر سے ہاتف غیبی سے آواز آئی، تو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اسے زمین پر مارو۔ کلیم اللہ نے اسی عصا کو زمین پر مارا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ جو جادوگر مقابلہ کرنے اللہ کے نبی کے ساتھ میدان میں آئے تھے، ان میں سے بیشتر نے کلیم اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سازشیں کافروں نے چلی، میں بتا رہا ہوں 2025 کا فرعون ہو یا حضرت کلیم اللہ کے زمانے کا فرعون ہو، حسین ابن علی کے زمانے کا یزید ہو یا 2025 کا یزید ہو، جو سازشیں کرے گا، جو نقصان پہنچانا چاہے گا، اللہ اسے اس کی سازش میں پھنسا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا چونکہ وقت قریب ہے۔ دار الندوہ، یہ پارلیمنٹ تھا کفار کا، یہاں پر بیٹھ کر ان کے مشاورتی اجلاس ہوتے تھے، مجلس شورا یہاں پر بیٹھا کرتی تھی، بڑے بڑے ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ وہاں پر مکہ کے سرداروں کو بلایا گیا، سارے سردار جمع ہو گئے، فیصلہ ہونے لگا تھا، ہر قبیلے کا سردار وہاں پر موجود تھا۔ شیطان نے دیکھا ایک بزرگ کی شکل اوڑھ کر، شکل بنا کر، کہ شیطان کوئی اپنی شکل میں نہیں آتا، یہ لوگوں کی شکل میں آتا ہے۔ کہ اکثر میں تو اکثر دعا میں کہتا ہوں اللہ ہمیں شیطان صرف انسانوں سے بچا، تو انسانوں میں یہ آتا ہے، شیطان اپنے انداز میں آتا ہے۔ ہاں، اس کے ہتھ گنڈے الگ الگ ہیں، اس کی وارداتیں الگ الگ ہیں۔ دار الندوہ میں یہ باہر کھڑا ہوا، کسی نے دیکھا کوئی بزرگ ہیں، مسافر ہیں، انہیں بھی اپنی میٹنگ میں شمار کر، ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے دے دے۔ لوگ پرسنالٹی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اچھا فیصلہ کرے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اس سے بڑا شیطان مردود کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ پہلا مشورہ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا جائے۔ یہ جو حضرت صاحب تشریف لائے تھے نا اندر، یہ کہنے لگے یہ کوئی مشورہ ہے تمہارا، قید کرو گے تو یہ جو عرب میں قریشی ہیں جتنے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تمہیں جینے دیں گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری رائے۔ دوسرے نے کہا ایسا کرتے ہیں انہیں شہر بدر کر دیا جائے، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ چال چلی جا رہی تھی کفار کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، وہ اللہ اپنی تدبیر چلنے لگا تھا ان کے خلاف۔ دوسرا مشورہ تھا کہ شہر بدر کر دیا جائے۔ وہ پھر جو حضرت صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی مشورہ ہے، شہر بدر کرو گے، ان کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے جس کے کانوں میں پڑے گا وہ اس کا دیوانہ بن جائے گا۔ پھر ابو جہل اٹھا، رسول اللہ کے زمانے کا شیطان، رسول اللہ کے زمانے کا فرعون اٹھا اور کہنے لگا سارے قبائل کے جتنے طاقتور سردار ہیں سامنے آ جاؤ، سب جا کر محمد عربی پر حملہ کر دو، تیز ترین تلواروں سے جا کر کاٹ ڈالو۔ پھر ایسے ہوگا کہ اگر ہم پھنسے
تو سارے قبائل کے نام آئیں گے، کون ہاتھ ڈالے گا؟ اگر ہم پر خون بہا پڑ گیا تو سارے مل کر پیسے بھی دے دیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ چال تھی کافروں کی۔ اللہ نے حضرت سید الملائکہ کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو جا کر بتاؤ کہ یہ چال چلنے لگے ہیں، آج ہی کی رات یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ جناب ابو بکر پاک کو بلایا، غلام کو بلایا، حضور کی اس رات کی ہجرت کی خبر سید الملائکہ نے آ کر دی۔ یا تو ابو بکر پاک کو پتا تھی یا حضرت علی المرتضیٰ کو پتا تھی۔ اب قافلہ یہاں سے تیار ہونے لگا، باہر سازشیں ہو رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے حضرت شیر خدا کو بلایا، فرمایا میرے بستر پر آج کی رات سو جاؤ، اور ایسا کرنا جب صبح اٹھو معاملات نارمل ہو جائیں تو ان کافروں کی، مکہ والوں کی امانتیں انہیں واپس لوٹا دینا۔ کتنے کمال اور لچپال آقا ہیں کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی فکر یہ ہے کہ ان کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ یہ ان کی سازشیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق دیکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سوئے، اللہ کی تدبیر دیکھیں۔ اب وہاں سے نکلنا مشکل تھا، کیسے نکلا جائے؟ چاروں طرف کافر کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے آمنہ کے لال نکلے تو ہم حملہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہمارے محبوب ہیں، ان کی کیا مجال ہے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ایک مٹھی مٹی کی بری کفار کی طرف پھینک دی، اللہ نے سارے کافروں کو اندھا کر دیا۔ ایک مٹھی تھی گئی اس طرف، حرم کے چاروں طرف کافر اندھے ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی تدبیر تھی۔ مٹی ادھر گئی، کافر چاروں طرف سے اندھا ہوا، اور وہ کوئی اس ایسے اندھا نہیں ہوا کہ مٹی آنکھوں میں پڑی اور دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ کافر ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ نہیں دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ وہاں سے نکلے، آپ پھر ہجرت ہوئی، پھر غار سور، پھر آپ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی پاک بستر مبارک پر تھے، اور حضرت علی پاک کہتے ہیں کہ ویسے تو پہلے اتنے سکون کی نیند نہیں آئی، لیکن جب حضور نے فرمایا نا صبح اٹھے گا، امانتیں واپس کرے گا، وہ جو تلواروں کے سائے میں نیند تھی، اس نیند کا اپنا ہی ایک کمال تھا۔ پھر اللہ نے جو تدبیر چلی کہ اسلام پورے عرب میں پھیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ وقت لایا، مکہ کے جو لوگ سازشیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر رہے تھے، انہی پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مسلط فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح مبین جو مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ سامعین محترم، جب کوئی سازشیں چلے، جب کوئی شیطانی چالیں چلے، یاد رکھیں اس کی چال اپنی جگہ پر ہے، وہ اللہ جب تدبیر اختیار کرے گا تو وہ آپ کا جواب دے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔